یہ بھی ہے، رب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، رب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہر نماز کی ہر صورت ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر کس لیے پڑھتے ہیں؟ آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے کچھ راز بتاؤں گا، اور اس کا ایک خاص عمل بتاؤں گا، اور اس کے خاص کچھ وظائف بتاؤں گا۔ سورۃ فاتحہ کوئی وجہ تو ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھو، اور دھیان سے پڑھو، اور توجہ سے پڑھو، اور یکسوئی سے پڑھو۔ آخر کون سی وجہ ہے؟ آخر کون سی وجہ؟ آج آپ غور سے بیٹھیں گے، آپ کے اس غور کی وجہ سے مجھ پہ اللہ پاک اس بات کو کھولے گا، آپ کے غور کی وجہ سے۔ مخلص جو ہوتے ہیں، مخلص آپ جیسے دور پرے سے سفر کر کے آنے والے، تسبیح خانے کو ادب احترام سے بیٹھنے والے، سچی طلب سے آپ جیسے بیٹھنے والے، ان کی برکت سے اللہ پاک بات کرنے والے پہ مضامین کھولتا ہے، اور بات کرنے والے پہ اللہ بات کھولتا ہے، اور اللہ اس کی خیر کو کھولتا ہے۔ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین۔ اے لوگوں خیال کرنا، میں رب العالم نہیں ہوں، یہ عالم دنیا کا عالم، زمین اور آسمان کے درمیان کا عالم، میں رب العالمین ہوں۔ یہ نہیں، ایک روایت ہے کہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں، 18,000 ورلڈز ہیں، جن میں ایک ورلڈ، ایک عالم یہ ہے جس کو میری آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح 18,000 عالم ہیں، اور میرا اللہ ان 18,000 عالم کا رب ہے۔ اور یہ بات پھر بھی کمزور ہے، میں کمزور بیان کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی اتنا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین پھر ہے۔ میں تو اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور میری معلومات کون سی ہیں؟ جو ساری دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں نے ان معلومات کو جمع کیا، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، یہ عالم ہے، زمین کے نیچے عالم ہے، اور آسمان کے نیچے عالم ہے۔ ابھی میں اسی جمعہ ہفتہ حویلی میں تھا، تو مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، وہاں کی خدمت کرتے ہیں، کچھ اس پہ اللہ نے جنات کی دنیا کھولی ہے، کچھ روحانیت کی دنیا کھولی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جنات جو ہیں اس درخت پہ ہیں، اس جگہ ہیں، اس جگہ ہیں، یہ جو عمارت ہے اس کے ساتھ نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں، فلاں درخت ہے اس کے ساتھ ایک سیڑھیاں ہیں، میں فلاں کے نیچے بیٹھا اعمال کر رہا تھا، تو ایک دم سفید رنگ کا سانپ گرا بڑا سا،
اور اس کے اندر گھس گیا، وہاں تو کوئی ایسی راستہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور کہا کہ یہ جو آم کا بڑا درخت ہے، اس آم کے درخت کے پر ایک جننی ہے اور ملکہ ہے وہ، اور اس کے سارے اس کے جو ہیں وہ اس کے رعایا ہیں یا اس کے تابع ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے تیری خدمت سے خوش ہو کے تجھے لفظ دے رہی ہوں، اس کو 15 دفعہ پڑھے گا جب بھی تو ہم آ جائیں گے، 15 دفعہ جب پہ پڑھے گا آ جائیں۔ پرانی بات ہے، اس نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے جنات نے مجھے ایک لفظ دیا ہے، اور وہ لفظ کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھے گا تو ہم آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنات کے رب کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم نہ پڑھنا، اسے نہیں پڑھا، ایک وہ عالم ہے۔ کوئی زیادہ صدیاں نہیں ہوئیں، یہ خوردبین جو ہے جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں، دوربین، یہ ایجاد ہوئی ہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کوئی صدیاں نہیں ہوئیں۔ اس سے پہلے کہتے تھے یہ خون ہے، کہتے نہیں، خون کے اندر ایک کائنات ہے، خون کے قطرے میں یہ ہے، خون کے قطرے میں بیکٹیریا کے جراثیم ہے، کرونا کے جراثیم ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اب تو سائنس کہتی ہے کہ خون کا ایک قطرہ پورا عالم ہے، اس میں پورا ورلڈ ہے، خون کے ایک قطرے میں، اور خون کے ایک قطرے کے ڈی این اے میں یہ ہے، اور اس سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اس میں پورا عالم ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ڈی این اے کیا ہے، اور اس کے یہ کہاں سے آیا تھا، کس نسل سے ہے، کس مزاج سے ہے، کس قوم سے ہے، کہاں سے صدیوں پہلے اس کے وارث بڑے نسلوں سے پہلے، وہ ڈی این اے میں ساری کہانی بتاتے ہیں۔ اب سے پہلے تو یہی تھا کہ یہ خون کا ایک قطرہ ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے خون کا قطرہ ایک قطرہ ہے، میری بات یاد رکھیے گا، اور اسے ایک آنکھ ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اور وہ ہے خوردبین کی آنکھ، سائنس کی آنکھ، لیبارٹری کی آنکھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک پورا نظام ہے روحانیت کا، جو میرا اللہ کہتا ہے اس روحانیت کے نظام کو پہچانو۔ اس لیے میرا اللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔